جی دوستو، عالم اسلام کا تو حال برا ہی رہا جہاں تک غزہ کا تعلق ہے. ہم سب جانتے ہیں کیا ہمارے رویے رہے. اور پاکستان نے بھی بہت مایوس کیا. ہمارے ہاں نگراں سیٹل تھا 7 اکتوبر کو، اور اس کے بعد بھی تو ہماری بھی کوئی سفارتکاری نہیں رہی. صرف باتوں کی حد تک ہی بس اسٹیٹمنٹس ہم ایشو کرتے رہے. اور لگتا کچھ یہی ہے کہ بس اب ہم دنیا بھر کے لیے ہم ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ہم فلسطین کے معاملے میں، کشمیر کے معاملے میں سب سے آگے آگے تھے، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا ہم اندر سے کمزور ہوتے گئے، تو ہماری وہاں جو ایک ہمارا کلاؤڈ تھا وہ کافی کم ہو گیا. اب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل بھی بڑے عرصے سے کوششیں کرتی رہی کہ کوئی قرارداد پاس ہو جائے. تو بالآخر گزشتہ روز یو این سیکیورٹی کونسل نے ایک قرارداد پاس کر ہی لی. 14 ممبران نے اس کے حق میں ووٹ دیا، اور ایک ممبر جو پرماننٹ ممبر امریکہ، اس نے ایبسٹین کیا. اس قرارداد میں یہی ہے کہ جی امیجیٹ سیز فائر ہو، اور کسی شرط کے بغیر جو ہاسٹیجز ہیں جو اسرائیلی حماس کے پاس ہیں ان کو فوری طور پہ ریلیز کیا جائے. تو اسرائیل نے جو وہاں پہ ان کے مستقل مندوب ہیں نیو یارک میں، اس نے وہاں پہ بڑا کہا کہ بہت ہی فضول قسم کی ریزولوشن ہے اور اس میں کوئی انصاف کی تو بات ہی نہیں ہے. اور اسرائیل کبھی بھی سیز فائر نہیں کرے گا جب تک کہ حماس جو یرغمالی ہیں فلسطینی، اب اسرائیل ان کو رہا نہیں کرے گا. تو اسرائیل نے تو یہ قرارداد مسترد کر دی. اب دیکھنا یہی ہے کہ کیونکہ اگر یہ نہیں کرتا اسرائیل سیز فائر تو بات ختم ہو جائے گی، اور میں کوئی توقع نہیں رکھتا ایون سیکیورٹی کونسل سے کہ وہ کوئی ایکشن لے گی. دوسری طرف حماس کا انہوں نے ویلکم کیا ہے اس ریزولوشن کو، اور کہا ہے کہ جی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے اگر یہ سیز فائر ہو جاتی ہے. لیکن اسرائیل اس موڈ میں لگتا نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل نے بھی ذرا ٹف پوزیشن لی ہے. ان کا ایک ڈیلیگیشن بھی جانا تھا امریکہ اس ہفتے، وہ انہوں نے کینسل کر دیا ہے. اپنا غصے کا اظہار کیا ہے امریکہ کی جانب کہ آپ نے ایبسٹین کیوں کیا، آپ نے اس کو ویٹو کیوں نہیں کیا. کیونکہ اس قرارداد میں سیز فائر کی تو بات کی ہے، لیکن حماس کو کنڈیم نہیں کیا گیا. جو 7 اکتوبر کو جو حماس نے کیا اسرائیل، اس کو کنڈیم نہیں کیا گیا ان کے ایکشن کو. تو اس وجہ سے اسرائیل بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بڑے ایک لحاظ سے انہوں نے بڑا سخت ریئیکٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس ریزولوشن کو نہیں مانتے، اور یہ بڑی انصاف پہ مبنی ریزولوشن نہیں ہے. اب انصاف کی بات اسرائیل کر رہا ہے. ایک طرف تو ساری فلسطینی زمینوں کو قبضہ کر ڈالا ہے، سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں، اور انصاف اور ہیومن رائٹس کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بھی ہے جب ایک تماشا لگا ہوا ہے دنیا میں کہ جو ظالم ہیں، جو ظلم ڈھاتے ہیں، ریاستی دہشت گردی کرتے ہیں، وہ پھر انسانی حقوق کی باتیں بھی کرتے ہیں اور انصاف کی باتیں بھی کرتے ہیں. بہرحال ایک لحاظ سے اچھا اقدام ہے، دنیا بھر میں اس کو سراہا جا رہا ہے کہ چلیے جی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے کوئی قرارداد تو پاس کی کم از کم، اور بات اب آگے بڑھے. اور دیکھتے اب یہ ہیں کہ اسرائیل عمل درآمد کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بٹ چانسز کم لگتے ہیں، کیونکہ جو نتن یاہو ہیں ان کی پوزیشن بھی ویک ہے. بڑے ایک لحاظ سے ان پاپولر ہو گئے ہیں وہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ لڑائی اور یہ اسی طرح جاری رہے تاکہ الیکشنز بھی نہ ہو پائیں اسرائیل میں، اور جو ان کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں ان پہ بھی مقدمات نہ چل سکیں. تو ان کا تو انٹرسٹ یہی ہے. اور پھر اس وقت اسرائیل میں جو حکومت ہے وہ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے آپ کہہ لیجئے کہ رائٹسٹ فار رائٹ کی حکومت ہے. اور یہ بہت ہی زائنس قسم کی لوگ ہیں، اور جنہوں نے تباہی مچا رکھی ہے اس پورے خطے میں. دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ 22 مارچ کو روس ماسکو میں ایک کنسرٹ ہال تھا، وہاں پہ ایک دہشت گردی کی کارروائی ہوئی جس میں 137 کے قریب لوگ مارے گئے، اور 4 افراد جنہوں نے یہ دہشت گردی کی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور ان سب کا تعلق جو ہے وہ تاجکستان سے. تاجکستان میں آپ کو بتاتے چلو بہت سے لوگ
تاجکستان سے جاتے ہیں ٹیمپرری طور پہ، وہاں پہ روس میں کام کرتے ہیں اور پھر واپس بھی آتے ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ تاجکستان سے کافی لوگ کام کرنے کے لیے رشیا جاتے رہے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے. تو یہ چار جو تاجکستان کے لوگوں کو پکڑا گیا ہے، انہوں نے تو کلیم کیا ہے کہ جی آئس خراسان نے کروایا ہے، آئس خراسان نے اس کارروائی کی ذمہ داری قبول کی ہے. لیکن صدر پوٹن اور رشین آفیشلس کا کہنا یہی ہے کہ جی یہ تو یوکرین نے کروایا ہے. اور اس کے بعد سے، اس حملے کے بعد سے رشیا نے کوئی کارروائیاں بھی تیز کر دی ہیں یوکرین میں، کوئی ڈرون اٹیکس بھی کیے ہیں اور میزائلز بھی پھینکے ہیں، مارے ہیں ادھر یوکرین میں. تو ٹینشن بڑھ گئی ہے. لیکن پوٹن صاحب جو ہیں ابھی حال ہی میں وہ ری الیکٹ ہوئے ہیں 6 سال کے لیے، اور اب 2029 تک وہ جو ہے، بلکہ 2029-30 تک وہ اب رشیا کے پریزیڈنٹ رہیں گے. تو ٹینشن بڑھ گئی ہے. لیکن یہ بات اب بالکل واضح ہے کہ رشیا کو نقصان بھی بہت ہوا ہے. تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب روسی جو ہیں وہ ابھی تک اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روس کو بھی کس قدر نقصان ہوا ہے. پھر یوکرین کے معاملے میں تھوڑا سا ویسٹرن دنیا میں بھی اختلاف پائے جاتے ہیں. اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں الیکٹ ہو کے صدر، تو پھر یوکرین کے لیے اور مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ٹرمپ تو بالکل وڈرا کر جائیں گے اس وار سے. اور وہ شور بھی مچا رہے ہیں کہ کیوں ہم یہ ایڈ دے رہے ہیں، کیوں ہم اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں اس میں. تو انٹرسٹنگ ہے. لیکن اور کچھ اب امریکیوں کو یہی کہنا ہے کہ جی بس یوکرین کو بھی اب تھوڑا بہت جو علاقے کرائمیا اور جو باقی جو 4 ریجنز ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، ڈونباس کا جو ریجن ہے، بس اب وہ تسلیم کر لے کہ وہ اب چلے گئے ہیں اور رشیا ان کو واپس نہیں کرے گا. دوسری طرف سنگاپور میں روس اور بھارت کے وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی، اور ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ جی ہمارے اور روس نے، ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھا ہے، اور یہ تعلقات جو ہیں، سرگی لاروف نے بھی اسی قسم کی باتیں کی جو روس کے فارن منسٹر ہیں. تو یہ تعلقات اس طرح ہی ہمارے آگے چلتے رہیں گے. تو ہمارا بھارت پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، ہم تو ایک لحاظ سے کلولیس ہی چل رہے ہیں. میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ ایک فارن ایڈوائزری کمیٹی مختصر سی بنا لیں، اور جس میں مختلف الخیالات کے لوگ موجود ہوں. وہ موجود نہ ہو جو ہاں سے ہاں ملانے والے ہوں، مختلف خیالات کے لوگ رکھنے والے موجود ہوں گے، تو زیادہ آپشنز آپ کو مل جائیں گے اپنی فارن پالیسی مختلف کنٹریز کے حوالے سے. تو آج کے لیے اتنا ہی. خیال رکھیے. اللہ